السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ان ٹاپ 3 انجیکشن کے بارے میں جو ڈائریا میں سب سے زیادہ کام کرتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بیماری سے لے کر علاج تک سب کچھ سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریا کیا ہے اور یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا، کون سا انجیکشن کس قسم کے ڈائریا میں لگانا ہے، یعنی کہ پانی والے ڈائریا میں کون سا انجیکشن استعمال کرنا چاہیے، انفیکشن والا، اور اسی طرح کمزوری ڈائریا میں کون سا انجیکشن استعمال کرنا چاہیے۔ تیسرا نمبر پر ہم لوگ بات کریں گے صحیح ڈوز لگانے کا درست وقت اور ضروری احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کریں گے، اور کیسے بروقت علاج سے جانور کی جان بچا کر طاقت اور دودھ واپس لایا جا سکتا ہے۔ اگر وقت پر صحیح انجیکشن نہ لگایا جائے تو جانور کمزور ہو جاتا ہے، دودھ کم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ جانوروں کے صحت سے متعلق علم بڑھانا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے معلوماتی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ نمبر 1، ڈائریا۔ دوستو، ڈائریا خود کوئی بیماری نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اہم علامات ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جانور کے جسم کے اندر کوئی مسئلہ موجود ہے۔ عموماً ڈائریا کی یہ وجوہات ہوتے ہیں: بیکٹیریا، پروٹوزوا، خراب یا اچانک تبدیل کی گئی ہوئی خوراک، سردی، گرمی یا ذہنی دباؤ شامل ہوتے ہیں۔ اس حالت میں سب سے بڑا نقصان پانی اور نمکیات کی کمی کی صورت میں ہوتا ہے، جسے ڈی ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ جب جانور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے اور دودھ کی پیداوار بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے صرف ڈائریا کو روک دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصل وجہ کو سمجھ کر درست علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ مسئلہ بار بار پیدا ہو سکتا ہے اور جانور کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ دوستو، اب ہم ان انجیکشنز کے بارے میں بات کریں گے جو اس مسئلے میں بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سلفا ڈائمیڈین، جس کو ڈائسلپ یا سلفا انجیکشن بھی کہتے ہیں، جو مارکیٹ میں ان نام سے موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس انجیکشن کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، کہ کن حالات میں یہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 3، کہ اس کا طریقہ استعمال یعنی ڈوزیج کیا ہے۔ تو پہلے، یہ ایک مؤثر انجیکشن ہے جو بیکٹیریا اور پروٹوزوا دونوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ڈائریا کے ابتدا اور عام کیسز میں لگایا جاتا ہے، خاص طور پر جب ڈائریا کی چوائس واضح وجہ سامنے نہ آ رہی ہو۔ نمبر 2، کن حالتوں میں فائدہ مند ہے۔ یہ انجیکشن پانی جیسے ڈائریا، بدبودار ڈائریا اور بخار کے ساتھ ڈائریا میں اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ خاص طور پر یہ بچڑوں، بکریوں اور بھیڑوں میں اس کا استعمال زیادہ عام ہے، کیونکہ ان میں پروٹوزول اور بیکٹیریل شرح زیادہ ہوتی ہے۔ ڈوزیج یعنی طریقہ استعمال۔ عموماً رہنمائی کے مطابق خوراک 1 ملی لیٹر 10 کلو گرام جسمانی وزن پہ دی جاتی ہے۔ اسے ایم یا آئی وی آہستہ رفتار سے لگایا جا سکتا ہے، جبکہ علاج کا دورانیہ عموماً 5 سے 3 دن رکھا جاتا ہے، جو کیس کے نوعیت پر منحصر ہے۔ دوستو، دوسرا انجیکشن ہے آکسی ٹیٹراسائکلین LA انجیکشن، جو ایک لانگ ایکٹنگ انجیکشن ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ انجیکشن کیوں ضروری ہے۔ جب ڈائریا کے ساتھ بخار، انفیکشن، شدید کمزوری اور خوراک مکمل طور پر بند ہو جائے تو صرف سلفا انجیکشن کافی نہیں رہتی۔ اسی صورت میں یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جسم ملا جلا انفیکشن موجود ہے، یعنی کہ مکسڈ انفیکشن موجود ہے، جسے کنٹرول کرنے کے لیے ٹیٹراسائکلین لانگ ایکٹنگ انجیکشن شامل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی اس کے استعمالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ یوزز: یہ انجیکشن خاص طور پر انفیکشیس ڈائریا، سیپٹک کنڈیشن اور ایسے کیسز میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ایک سے زیادہ جراثیم شامل ہو اور جانور کی حالت تیز سے خراب ہو رہی ہو۔ نمبر 3، طریقہ استعمال اور ڈوزیج۔ عمومی رہنمائی کے مطابق اس کی خوراک 20 سے 10 ملی گرام فی کلو جسمانی وزن پر دی جاتی ہے۔ اسے آئی ایم میں لگائیے۔ یہ ایک لانگ ایکٹنگ فارم ہوتی ہے، اس لیے عام طور پر 48 سے 72 گھنٹے کا وقفہ دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ دوستو، نمبر 3 ہے رنگر لیکٹیٹ یعنی نارمل سیلائن۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم کیوں ہے۔ نمبر 2، کب فلوئڈ دینا ضروری ہے، اور نمبر 3، اس کا طریقہ استعمال یعنی ڈوزیج کیا ہے۔ دوستو، اس حال یعنی ڈائریا کے مریض جانور میں اصل خطرہ خود ڈائریا نہیں
نہیں بلکہ پانی اور نمکیات کی شدید کمی ہوتی ہے جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ عملی طور پر یہ زیادہ تر جانور اسی پانی کی کمی کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ فلوئڈ نہ ملنے پر جان لیوا حالات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے فلوئڈ تھراپی کو اس علاج کا سب سے اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، فلوئڈ کو کب استعمال کرنا چاہیے، یعنی فلوئڈ کب دینا ضروری ہے۔ جب جانور شدید کمزوری کا شکار ہو، آنکھ کے اندر کو دنس گئی ہو، منہ خشک ہو یا ڈائریا مسلسل جاری ہو تو یہ واضح علامات ہوتی ہے کہ جسم میں پانی کی کمی ہو چکی ہے اور پوری طور پر فلوئڈ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، اس کا طریقہ استعمال یعنی ڈوزیج کیا ہے۔ فلوئڈ کی مقدار ہمیشہ کیس کی شدت کے مطابق رکھی جاتی ہے اور اسے آئی وی سلو ڈراپ کے ذریعے دیا جاتا ہے تاکہ جسم آہستہ آہستہ پانی اور نمکیات جذب کر سکے۔ خاص طور پر بچڑوں میں یہ علاج زندگی بچانے والا یعنی لائف سیونگ علاج کہلایا جاتا ہے۔ دوستو، اس میں آپ نے یہ بات خصوصاً ذہن نشین کرنا ہے کہ اگر ہم صرف انجیکشن یا دوائیاں دے دے اور جانور میں پانی کی کمی کو فوراً نہ کرے تو علاج کبھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اصل مسئلہ وہی کے وہی رہ جاتا ہے جو اسی فلوئڈ کے ذریعے ختم ہوتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ حافظ۔